السلام علیکم۔ روح کیا ہے؟ قرآن میں 3 چیزوں کا کثرت سے ذکر ہوا ہے: روح، نفس اور قلب۔ روح اور نفس کا قلب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ روح کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں انسان کے جسم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم خلق کیا تو 4 چیزیں جمع کی: آگ، مٹی، ہوا اور پانی، جس سے ہمارا جسم وجود میں آیا۔ یہ وجود جو کہلاتا ہے حیوانی وجود کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، جس کی وجہ سے ہمارا دوسرا وجود آیا، جسے روحانی وجود کہلاتے ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے اس میں ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیے کہ روح امر ربی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پہ روح اور نفس کے بارے میں کثرت سے آیت آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے، یہ ہم سوتے ہیں، اپنی نیند کمپلیٹ کرتے ہیں، اب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہماری جو ڈیزائر ہوتی ہے، یہ ہم سے کون کروا رہا ہوتا ہے؟ حیوانی وجود، جس کو نفس کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نفس کے بارے میں سورہ یوسف میں: یہ نفس تم کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے: جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے: میں نے اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی۔ قرآن مجید میں اس کو پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے: قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اب جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، اب ان میں وہ یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ حلال طریقے سے کھاتے ہیں کہ حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ وہ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ارینج کر لیں گے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیسوں کا ارینج کرنا ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ جو کمائی ہے حرام کی ہے، یہ حلال کی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں گناہ کا سمجھ آئے گی تو ہم اپنے نفس کو پہچانیں گے نا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس سے پہلے ہمیں گناہ کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اب میری ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے، بڑا ہاؤس چاہیے، اچھے کھانے چاہیے، اچھی لائف سٹائل چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے۔ اب یہ سب خواہشات اگر میں حلال طریقے سے نہیں پوری کری، حرام طریقے سے پوری کر رہی ہوں، تو یہ میں مسلسل گناہ کر رہی ہوں۔ ایک گناہ کرنے سے ہمارے دل پہ ایک دبا لگ جاتا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ دبا بڑا ہوتا رہتا ہے، اس طرح ہمارا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے مسلسل گناہ کرنے سے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فار ایگزامپل یوتھ کے لیے اب کوئی ایسی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، میرے سامنے ایسی چیز آ جاتی ہے اسلام میں جس کا دیکھنا حرام ہے، لیکن میرا نفس کہہ رہا نہیں یہ کام کرو، کیونکہ نفس تمہیں برائی کا حکم دے رہا۔ دیکھنا یہاں یہ ہے میرے اندر کتنا کنٹرول ہے، میں اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرتی ہوں کہ اپنے اللہ کا حکم مانتی ہوں۔ میں آنکھوں کو بند کر دیتی ہوں، اس کو بند کر دیتی ہوں، یا اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتی ہوں۔ اگر میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتی ہوں تو وہ میں گناہ کرتی ہوں تو میرے دل پہ سیاہ دبا بن رہا ہے۔ جب یہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں آیا ہے ہم ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ آیت صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے جو مسلسل گناہ کرتے ہیں اور ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حلال اور حرام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس طرح دل ہمارا سیاہ ہو گیا۔ یہ ہو گیا ہے نفس اور قلب۔ اب روح کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ روح کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی تھی، جس کی وجہ سے انسان اشرف مخلوقات کہلایا۔ جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو 40 دنوں کے بعد روح اس میں ڈالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ موومنٹ کرتا ہے۔ 9th منتھ کمپلیٹ ہوتے ہیں، جو کہ پورا ایک چیپٹر ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد جب وہ انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں روح موجود ہوتی ہے، تو وہ کھاتا پیتا اپنا لائف گزارا ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ روح ہے، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زندگی گزارا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت اسپریچول آدمی ہے، یہ بہت زیادہ اس کا اسپریچول لیول ہائی ہے، یہ دیکھ کے حالات بتا دیتا ہے، جیسے ہمارے صوفی لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اپنے نفس کو پہچان لیتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ریاضت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اب ہم جیسے گناہ گار لوگ وہ کس طرح اپنی روح کو پاک کریں گے؟ ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں بتا دیا گیا تزکیہ نفس کریں۔ اب جیسے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے
توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہم جب توبہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا دل پاک ہونے لگ جاتا ہے. ہمیں اچھائی و برائی کی تمیز آنے لگ جاتی ہے. ہمارا دل پاک ہونے لگ جاتا ہے تو اس دل پہ اللہ تعالیٰ تجلیات کے انوار کی بارش کرنے لگ جاتا ہے. یہ تھا قلب. اور سورہ صفات میں آیا ہے کہ حاضر اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کے، بے عیب دل لے کے. جب بے عیب دل میں کیا ہوتا ہے، روحانی بیماریاں ختم کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنے قلب کو پاک کرنا پڑے گا. کینہ، بغض، حسد، لالچ، نفرت، یہ چیزیں ختم کریں گے، روحانی بیماریاں ختم کریں گے تو ہمارا قلب پاک ہوگا تو ہم سے گناہ چھوڑنے لگ جائیں گے. جب ہم گناہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں تو ہماری روح بیدار ہونے لگ جاتی ہے، ہمارا نفس کمزور ہونے لگ جاتا ہے. اس طرح ہماری روح بیدار ہو جاتی ہے. اور قرآن مجید میں تزکیہ نفس کا ذکر ہوا ہے. آسان وے میں بتا دوں کہ تزکیہ نفس کس طرح کیا جائے. شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، حرام کو ترک کر دیا جائے اور واجبات پہ عمل کیا جائے. جزاک اللہ.